بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواہ البخاری. یہ حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص جھوٹ اور بیہودہ باتوں کو نہ ترک کرے اور جھوٹ اور بیہودہ گفتگو پر عمل نہ ترک کر سکے اور اسی طریقے سے جہالت اور بیہودگی اور کمبختگی کی حرکت اگر وہ نہ چھوڑے تو ایسے آدمی کے لیے بھوکا رہنا، پیاسا رہنا اللہ تبارک تعالیٰ کو اس کے ایسے روزے کی ضرورت نہیں ہے. معنی یہ ہے کہ اگر آدمی صرف پیاس اور بھوک اور خواہشات سے اپنے آپ کو روکتا ہے اور جھوٹ اور اس نوعیت کی جتنی بھی برائیاں ہو سکتی ہیں اگر انہیں نہیں ترک کرتا ہے تو صرف کھانا پانی اور شہوات کو ترک کرنے سے روزہ نہیں ہوتا ہے. روزہ نام ہے ان تمام چیزوں کے چھوڑ دینے کا جو اسلام کے خلاف ہوں اور ان تین چیزوں کے جن چیزوں کی اللہ تبارک تعالیٰ نے عام حالات میں اجازت دی ہے، یعنی کھانا پینا، شہوت، جائز شہوت، انسان کو اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے عام حالات میں یہ مباح ہے، ان کے لیے جائز ہے. لیکن جھوٹ، بیہودہ گفتگو، جہالت والا کوئی کام، بیوقوفی والی حرکت، تو یہ رمضان میں بھی منع ہے اور رمضان کے بعد بھی منع ہے. اب خصوصیت کے ساتھ رمضان کے ساتھ اسے اس لیے کہا گیا ہے کہ چونکہ مہینہ عظیم ہوتا ہے اور جب گھڑیاں عظیم ہوں، جگہ عظیم ہو، وقت عظیم ہو اور اس میں کوئی آدمی کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کی شناعت بھی بڑی ہو جاتی ہے. جیسے ایک آدمی ہے اگر بازار میں جھوٹ بولے تو جھوٹ تو جھوٹ ہے، چاہے بازار میں بولا جائے چاہے مسجد میں بولے، لیکن کوئی آدمی گھر میں مسجد میں جھوٹ بول رہا ہے تو یہ مسجد کی جو تقدس ہے اس کی وجہ سے. ایسی ایک آدمی ہے جو حرم میں جا کر کے وہاں جھوٹ بولے، وہاں جا کر کے پک پاکٹنگ ہوتی ہے، وہاں بھی جیب مارتے ہیں لوگ، وہاں بھی گناہوں کے امور انجام دیتے ہیں لوگ، چوریاں وہاں ہوتی ہیں، ہاں بدنگاہی وہاں پائی جاتی ہے. یہاں تک کہ وہ چیز جو اللہ تبارک تعالیٰ نے عام حالات میں معاف کیا ہے، جیسے مثال کے طور پہ ہندوستان میں اگر یا دنیا کی کسی حرمین کو چھوڑ کر کے اگر کوئی آدمی اگر کوئی غلط کام کا ارادہ کرتا ہے تو جب تک وہ کر نہیں لیتا ہے وہ گناہ نہیں لکھا جاتا. غلط کام کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک غلط کام کا گناہ نہیں لیتا جب تک کہ بندہ اسے کر نہیں لیتا، اور اگر نہیں کرتا تو اللہ اس کو ثواب دے دیتا. لیکن اگر یہی چیز حرم میں اگر کوئی آدمی جاتا ہے اور وہاں جا کر کے کوئی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو وہ گناہ فوراً وہاں پر لکھ دیا جاتا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ کہ وہاں بھی الحاد اور ظلم کا اگر حرم میں ارادہ کرے گا کوئی آدمی تو اللہ تعالیٰ وہاں فوراً لکھ دے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں اس کی عظمت ہے اس جگہ کی، وہاں کا تقدس اور وہاں کا تبرک اور اس جگہ کی وقعت اور اس کے مقام و مرتبہ کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ گناہوں میں اضافہ کر دیتا ہے. اسی لیے بعض صحابہ کرام باوجود ہے کہ حرم میں ایک وقت کی نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے، گناہوں کے بچنے کی وجہ سے بیچارے جا کر کے طائف میں رہ دیتے
کہ کہیں ایسا نہ ہو یہاں کوئی اسے غلطی ہو جائے اور وہ غلطی اسے ثواب زیادہ ہوتا تو کہیں غلطی پر جو ہے مواخذہ اور پکڑ بھی نہ زیادہ ہو جائے. تو رمضان میں خصوصیت کے ساتھ منع کرنا ان چیزوں سے، جبکہ یہ عام ایام میں بھی منع ہے، اس لیے ہے کہ رمضان ایک مبارک مہینہ ہے اور اس کی تقدس کو جو پامال کرے گا تو اس کے لیے سزا ہوگی. جی. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه أملككم لإربه متفق عليه واللفظ لمسلم وزاد في رواية في رمضان. نعم. یہ حدیث ام المومنین عائشہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ہیں. یہ واحد بیوی تھیں جو کنواری تھی، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کنوارے پن میں نکاح کیا تھا. ان کے علاوہ جتنی بھی بیویاں تھیں آپ کی، ان ساری بیویوں سے آپ نے نکاح کیا، یا تو وہ مطلقہ تھیں یا وہ بیوہ تھیں، ہاں، یا ان کے شوہروں کے وفات وغیرہ ہو گئے تھے. واحد صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں جو کنواری تھیں. یہ حدیث انہی سے مروی ہے اور مخترین صحابہ میں سے ہے. سب سے زیادہ روایتیں جن لوگوں سے مروی ہیں ان میں سے حضرت عائشہ کا بھی نام ہے. کہتی ہیں کہ کان رسول اللہ یقبل وہو صائم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیتے اس حال میں کہ روزے سے ہوتے. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اپنی بیوی کو بوسہ دیتے. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو معاملہ تھا اس معاملے کو بیان کر رہے ہیں کہ کانا یقبل وہو صائم، اس حال میں کہ آپ روزے سے ہوتے. اس لیے پتہ چلا کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو بوسہ دیتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی ناقض صوم نہیں ہے بوسہ دینا. ویباشر وہو صائم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مباشرت کرتے. مباشرت ہمارے ہاں اردو میں اور عربی میں فرق ہے. اردو میں اور عربی میں دونوں میں فرق ہے. مباشرت ہمارے یہاں جو معنی لیا جاتا ہے وہ جماع مراد لیا جاتا ہے، یعنی میاں بیوی کا ہم بستر ہونا اور دخول کے انجام تک پہنچنے کو مباشرت کہا جاتا ہے. لیکن عربی کے معنی ہوتے ہیں کہ باہم لیٹ جانا ایک ساتھ میاں بیوی کا، یا باہم بوس و کنار ہونا، یا چمٹ کر کے ان سے سونا. تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم مباشرت کرتے اس حال میں کہ آپ روزے سے ہوتے. معنی یہ ہوا کہ مباشرت روزے کی حالت میں ہاں یہ منع نہیں ہے، لیکن آگے کی جو حدیث کا جو ٹکڑا ہے اس سے مسئلہ اور واضح ہو جائے. وَلَكِنَّهُ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم میں اپنے جذبات پر حد درجہ قابو رکھنے والے تھے. اب اگر کوئی آدمی یعنی کمزور انسان اگر اپنی بیوی کو بوسہ دیتا ہے اور اس سے انزال یا منی کا خروج ہو جاتا ہے، اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتا، روزہ ٹوٹ جائے گا. ایسے اگر کوئی مباشرت کرتا ہے لیٹ کے اپنی بیوی کے ساتھ اور جذبات پر قابو نہیں رکھ سکا اور انزال ہو گیا تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا. تو یہاں پر گویا کہ ایک طرف سے اجازت ہے، لیکن نفس پر اس شخص کے لیے جس کے لیے اپنے نفس پر کنٹرول حاصل ہو وہی آدمی جو ہے ان چیزوں کے، ورنہ وہ بوسہ کے قریب نہیں جائے گا. اور ایسی بیوی سے مباشرت دن کے اوقات میں اسے کرنا درست نہیں ہوگا. یہاں امام مسلم رحمہ اللہ کی حدیث میں یہ الفاظ زیادہ ہے کہ فی رمضان یقبل وہو صائم فی رمضان، کہ رمضان کے مہینے میں آپ جو ہے بوسہ دیتے، یا رمضان کے مہینے میں آپ ان کے ساتھ مباشرت کرتے. جی. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم رواہ البخاری. جی، یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جلیل القدر صحابی رسول ہیں. اس سے پہلے بھی ان کے حوالے سے باتیں آ چکی ہیں. فرماتے ہیں کہ ان النبی احتجما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا. حجامت معلوم ہے لوگوں کو، جانتے جس کو ہمارے ہاں کپنگ کہتے ہیں. ہاں، تو حجامت اور یہ حجامہ یہ کیا ہے؟ یہ ایک طرح سے یوں کہہ لیجیے کہ انبیاء کی سنت ہے.
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تھی تو وہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ اپنی امت کو کہنا کہ وہ حجامہ کروائیں گے، لیکن اس حجامہ کے لیے بھی ماہر ہونا ضروری ہے، ورنہ کاٹنے کو کاٹ کچھ دے کوئی رگ کاٹ دے جو ہے اور پھر وہ خون بند نہ ہو، پھر بیچارہ تکلیف میں مبتلا ہو جائے۔ تو جو ماہر اور غیر ماہر کے لیے تو کرنا جائز ہی نہیں ہے، اس کے لیے درست ہی نہیں کہ وہ حجامت کرے۔ غیر ماہر کے لیے علاج کرانا بھی ضروری نہیں ہے، جس چیز کو وہ جانتا ہے صرف اسی کے علاج کرائے گا۔ تو کہہ رہے ہیں احتجم وهو محرم، حالت احرام میں تھے، یعنی حج اور عمرے کی نیت کے ساتھ تھے آپ، اور آپ نے حجامہ کروایا۔ اس سے پتہ چلا کہ آپ جانتے ہیں کہ احرام کی حالت میں بہت ساری چیزیں منع ہو جاتی ہیں جو عام حالات میں جائز ہوتی ہیں، جیسے خوشبو لگانا آدمی کے لیے جائز ہوتا ہے عام حالات میں، حالت احرام میں جائز نہیں ہے۔ عام حالات میں سر ڈھانپنا ضروری ہے، ڈھانپ سکتا ہے آدمی، لیکن حالت احرام میں مرد اپنا سر نہیں ڈھانپ سکتا ہے۔ ایسے ہی ناخون کے بال، داڑھی کے بال یا اور کچھ بھی اگر آدمی کبھی اس کو توڑ نہیں سکتا ہے یا سر کے بال نہیں نکال سکتا ہے، یہ سب چیزیں عام حالات میں انسان کے لیے درست ہے کہ اس میں بد احتیاطی اگر کرتا ہے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے، لیکن حالت احرام میں وہ سب چیزیں منع ہے۔ ایسے ہی حجامہ کروانا، کپنگ، یہ حالت احرام میں اللہ کے وسلم نے کروایا تو جائز ہے، آدمی کر سکتا ہے، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے جی۔ اور آپ حجامہ کرواتے اس حال میں کہ آپ روزے سے تھے۔ اچھا، یہاں پر شرط ہے کہ اگر کوئی آدمی رمضان کی حالت میں اگر کوئی پشنا لگواتا ہے، اس میں ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے، جو ایک روایت آئے گی کہ حاجم یعنی حجامہ کروانے والا اور حجامہ کرنے والا، یہ دونوں کے روزے خراب ہو جاتے ہیں۔ افطر الحاجم والمحجوم، حاجم جو آدمی پشنا لگاتا ہے اور جس کا پشنا لگایا جاتا ہے، یہ دونوں افطار کر بیٹھے۔ کیا معنی؟ جیسے پہلے زمانے میں کیا تھا، جب پشنا لگاتے تھے تو کچھ نلی پائپ رہتی تھی، پائپ سے زخم لگایا جاتا تھا پہلے، اور پھر اس کے بعد اس زخم کے اوپر وہ پائپ رکھی جاتی تھی، لکڑیوں کی پائپ، جو بھی چیزیں ہوتی تھیں، پھر اس کے بعد منہ سے کھینچتا تھا خون کو۔ اب اگر کسی نے منہ سے کھینچا اور وہ اس کے منہ جو اندر چلا گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے وہاں منع کیا گیا۔ اگرچہ اس حدیث کے اوپر کلام کیا گیا ہے، اور جس کا لگواتا ہے اس کا روزہ کیسے ٹوٹ جاتا ہے؟ اس لیے کہ روزے میں اگر یہ کام کرتا ہے، خون جب بدن سے جب نکلتا ہے تو آدمی کو کمزوری لاحق ہوتی، کمزوری کی بنیاد پر ہو سکتا ہے وہ اتنا زیادہ کمزور ہو جائے خون نکلنے کی وجہ سے کہ اس کا روزہ فاسد ہو جائے، وہ روزہ توڑنے کے اوپر جو ہے وہ مجبور ہو جائے، تو اسی لیے منع کیا گیا۔ تو اگر کسی آدمی کو طاقت اور قوت ہے روزے کی حالت میں تو پشنا لگا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے جی۔ وعن شداد بن اوس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتى رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال افطر الحاجم والمحجوم، رواه الخمسة الا الترمذي وصححه احمد وابن خزیمہ وابن حبان۔ نعم، شداد بن اوس کی روایت ہے جو حدیث میں نے بیان کی تھی کہ اتا علی رجل بالبقیع وهو يحتجم في رمضان، کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع جو وہاں کا مقبرہ ہے، مدینہ منورہ سے تھوڑی سی دوری کے اوپر ایک مقبرہ ہے جہاں مردوں کو دفنایا جاتا ہے، اس زمانے میں وہاں پر سب باغات تھے، اتنی زیادہ قبریں وغیرہ وہاں پر نہیں تھیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں آئے تو دیکھا کہ ایک آدمی رمضان کے مہینے میں وہ پشنا لگوا رہا ہے، یعنی حجامہ کروا رہا ہے۔ تو اللہ کے مسلم نے افطر الحاجم والمحجوم، کہ حاجم پشنا لگانے والا اور پشنا لگوانے والا ان دونوں کے روزے ٹوٹ گئے۔ کیا معنی یہ ہے کہ یہ ایسا عمل ہے کہ روزہ ٹوٹنے کے اسباب میں سے ہے، اس وجہ سے ان دونوں کاموں سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ اب پہلے حدیث میں کیا ہے کہ وہاں جائز ہے لگانا، یہاں روزہ ٹوٹ جائے، اس معنی یہ ہوا کہ اگر جس کو طاقت ہے، کمزوری اگر نہیں ہے تو ایسی حالت میں کوئی حرج کی بات نہیں، پچنا لگوا سکتا ہے جی۔ وعنس بن مالک رضی اللہ عنہ قال اول ما کرہت الحجامة للصائم
أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم رواه الدارقطني وقواه. یہ حدیث انس بن مالک سے، یہ ان دونوں احادیثوں اور اس نوعیت کی اور جو احادیثیں ہیں اور اعمال ہیں صحابہ کے، ان کی بنیاد پر اس مسئلے کو زیادہ واضح کیا ہے کہ جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ احتجم وهو صائم، کہ انہوں نے حجامہ کروایا اس حال میں کہ وہ روزے سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گزر ہوا تو کہا کہ افطر ہادان، کہ ان دونوں کے روزے ٹوٹ گئے. ثم رخص النبی بعد فی الحجامۃ للصائم، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت صوم میں، روزے کی حالت میں حجامت کی اجازت دے دی. اور کہتے ہیں کہ وکان انس یحتجم وهو صائم، حالت صیام میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حجامہ کرواتے تھے. اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ علاج، یہ طریقہ جو ہے وہ صحابہ میں عام تھا، یعنی لوگوں کے ہاں بہت زیادہ یہ چیزیں ہوتی تھیں جو، لیکن آج ہمارے ہاں نئی عطیہ کا رواج ہو گیا ہے اور بہت ساری پیتھیاں چل رہی ہیں. البتہ یہ ہے کہ ابھی الحمدللہ اس چیز کی طرف امتیں زیادہ، خاص طور سے مسلمان اس چیز کو، غیر مسلموں کے ہاں بھی اس چیز کا بہت زیادہ رجحان بڑھ رہا ہے. نیچروپیتھی وغیرہ یا اسی طریقے سے یہ جو ایلوپیتھی وغیرہ کے علاوہ جو طریقہ علاج ہے، آج اس طرف بھی رجحان کافی لوگوں کا بڑھ رہا ہے. جی. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف قال الترمذي لا يصح فيه شيء. نعم، یہ حدیث ضعیف ہے، پھر بھی کتاب میں وارد ہے تو ہم اس کا حکم جان لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکتحل فی رمضان، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں سرما لگایا. وہو صائم، اس حال میں کہ آپ روزے سے تھے. آج بہت سارے لوگوں کا یہ گمان ہے کہ اگر کوئی آدمی اگر سرما لگا لے دن کے اوقات میں روزے کی حالت میں تو اس کا روزہ جاتا ہے. ایسا نہیں ہے، سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ایسی ہی وہ دوائیں جو آدمی آنکھ میں استعمال کرتا ہے، ایک تو وہ ضرورت کے طور پر استعمال کرتا ہے، دوسری یہ ہے کہ اگر اس دوا کا اثر اگر گلے تک جاتا ہے اور آدمی تھوک دیتا ہے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے. اس لیے آنکھ وغیرہ میں جو دوائیں ڈالی جاتی ہیں اس سے روزہ خراب نہیں ہوتا ہے، نہ سرما لگانے سے اور نہ ایسی دوائیں استعمال کرنے سے. البتہ یہ ہے کہ آدمی کوشش کرے کہ دن کے اوقات میں ان چیزوں کا استعمال نہ کرے. جی. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه متفق عليه وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة وهو صحيح. اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من نسی وهو صائم، جو بھول جائے اس حال میں کہ وہ روزے سے ہو، فاکل، بس کھا لے، او شریب، یا پی لے، فلیتم صومہ، تو اپنا روزہ پورا کرے. یعنی اس آدمی کو اپنا روزہ رہنا جسے یاد نہ ہو اور پھر وہ بھول کر کے کھا لے یا پی لے، تو کہہ رہے ہیں کہ ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، باقی رہتا ہے. اچھا، فإنما أطعمه الله وسقاه، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے کھلایا اور اسے پلایا. حدیث متفق علیہ. حاکم کی روایت میں ہے کہ من افطر فی رمضان ناسیا، کہ جو آدمی رمضان کے حالت میں بھول کر کے افطار کر لے، یعنی روزہ ٹوٹ جائے اس کا، کچھ کھا لے یا کچھ پی لے، فلا قضاء علیہ، تو اس پر قضا نہیں ہے، ولا کفارہ، اور نہ ہی اس کو کفارہ ہے، بلکہ وہ روزہ مکمل کرے گا. اگر دن کے ایام میں اگر اس نے کچھ کھا پی لیا ہے تو اس کا روزہ باقی رہنا. یہ بھی نہیں کہ آدمی کہا کہ اب تو ہم نے کھا لیا ہے تو اب کیا روزہ رکھنا جو ہے،
بعد میں اس کو یاد آیا کہ دیکھو میں نے غلطی سے کھا لیا، غلطی سے پی لیا، تو اب روزہ کیا رکھنا، روزہ میرا رکھنا نہیں. ہاں اللہ تعالیٰ اس حدیث میں کیا فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ، اللہ نے اسے کھلایا اور اسے پلایا. اب اگر بعد میں یاد آیا تو اپنا روزہ مستمر رکھے رہا، کنٹینیو وہ مغرب تک اپنے آپ کو اس حالت میں رکھے گا، اور اس کے اوپر نہ کوئی قضا ہے اور نہ ہی کوئی فدیہ ہے. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرع القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدارقطني. نعم، اس حدیث میں بھی اگرچہ کلام کیا گیا ہے. حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من ذرعہ القی، جس آدمی کو الٹی یا قے آ جائے معنی یہ کہ اس میں اس کا ارادہ داخل نہ ہو. ایک ہوتا ہے کہ خود سے الٹی ہو جانا یا قے ہو جانا، ایک ہوتا ہے کہ قے کرنا، یعنی آدمی اس میں کوشش کرتا ہے، جان بوجھ کر کے جو ہے کرتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ جس آدمی کو یوں ہی لامحالہ اپنے آپ سے اگر قے آ جائے تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، اور جس آدمی نے کوشش کر کے جان بوجھ کر کے قے لانے کی کوشش کی ہے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا. جی ہاں، تو کہہ رہے ہیں کہ من استطاع فعلیہ القضاء. اب ظاہر سی بات ہے بلا سبب کوئی آدمی قے نہیں کرے گا، جو ہے بلا سبب نہیں کرے گا. اگر اس کے ساتھ کوئی سبب ہے، جیسے مثال کے طور پر کسی نے کچھ پی لیا، کوئی آدمی فینال پی لیا، تو اب کیا کریں؟ ظاہر سی بات ہے اس کو الٹی کرانا اب ضروری ہے، تو جان بوجھ کر کے وہ آدمی الٹی کرے گا جو ہے، تاکہ پیٹ میں جو چیزیں داخل ہوئی ہیں وہ چیزیں نکل جائیں. اب ایسی حالت میں اس کے لیے قضا کرنا ضروری ہوگا. جی. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغبيم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام قال أولئك العساة وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد الأسر فشرب رواه مسلم. نعم، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں. ان کا ایک قصہ بہت معروف ہے کہ ایک بار یہ اس زمانے کے اعتبار سے جو کچھ علامتیں ہوتی تھیں، اللہ کے نبی نے ان کے شادی کی علامت دیکھی. تو آپ نے کہا کہ جابر کہ آپ نے نکاح کر لیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ ہاں اللہ کے نبی ہم نے نکاح کر لیا. جیسے عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں ہے. شادیاں اس زمانے کے اندر بڑی سادگی سے ہوتی تھیں، یعنی بس چند افراد وہاں پر، جیسے جو نکاح کے لیے جن افراد کا ہونا ضروری ہوتا ہے، جیسے لڑکا، لڑکی کا باپ اور دو گواہ، بس نکاح ہو گیا. وہاں پر قاضی کی ضرورت نہیں. قاضی تو موجودہ زمانے کی ایجادات ہیں. یہ بلکہ یوں کہہ لیا جائے کہ یہ کچھ چیزیں ہیں جو بھی نئے زمانے میں نہیں لائی گئی، ورنہ قاضی در حقیقت وہ باپ ہوتا ہے جو باپ ایجاب و قبول کراتا ہے. لڑکے سے کہتا ہے کہ بھئی میں نے اپنی بیٹی کو آپ سے اتنے مہر میں آپ کو دیا، کہ آپ کو قبول ہے؟ یہ باپ کی ذمہ داری ہے. اور ابھی جو قاضی ہوتا ہے، یہ قاضی جو ہے یہ وکیل ہوتا ہے. باپ کی طرف باپ اس کو اجازت دیتا اور وہ نکاح پڑھاتا ہے، وہ وکیل ہوتا ہے، وکیل کے حصے سے کام کرتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے میں بہت عام تھا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نکاح کر لیا. ان کے جسم کے اوپر اس زمانے کے اعتبار سے کچھ علامتیں رہتی تھیں، بھئی بدن پہ کچھ ملا جاتا تھا یا رنگ وغیرہ جو بھی چیزیں تھیں، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا. کہا کہ عبد الرحمن آپ نے نکاح کر لیا ہے؟ کہیں ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نکاح کر لیا ہے. آپ سوچئے نبی جیسی شخصیت موجود ہے، اس کے بعد آپ کو بھی خبر، مطلب آپ کو بھی دعوت نہیں دی گئی کہ ہمارا نکاح ہو رہا ہے. جیسے آج ڈھونڈ کر کے آدمی، بلکہ یوں کہیے ایک بڑا خرچہ کارڈ کے تقسیم پر ہوتا ہے لوگوں کا، یہاں جانا وہاں جانا، ان کو دینا ان کو دینا، اور کہیں کوئی رہ گیا تو بھولے سے بھی اگر رہ گیا تو پھر وہ زندگی بھر کے لیے جدائی ہو گئی. یعنی شادی کیا ہوئی، یہ بربادی ہو گئی ہے. کوئی اگر رہ گیا بیچارہ اور نہیں اگر کارڈ پہنچا تو زندگی بھر وہ آپ کے یہاں نہ دعوت آئے گی نہ آپ جائیں گے. جو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جابر نے نکاح کر لیا؟ کہا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا. کہا تزوجت بکرا او سیبا، کہ آپ نے باقرہ عورت سے نکاح کیا ہے یا شوہر دیدہ سے، شادی شدہ سے؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جو ہے شوہر دیدہ سے یعنی شادی شدہ عورت سے میں نے نکاح کیا. میں نے کہا اللہ کے بندے تم تو نوجوان آدمی ہو، ہاں تم جو ہے کسی باقرہ سے نکاح کرتے، ہاں تلائبو کا و تلائبوہا، کہ تم اس کو کھلاتے وہ تم کو کھلاتی، یعنی جو نوجوانی کے جو جذبات ہوتے ہیں اس طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری 6 بعض باتوں کے اندر کیا میری 9 بہنیں ہیں جو ہے، اگر میں ان کی طرح سے اگر کوئی دلہن لے آتا تو ان کی کنگھی کون کرتا، ان کے بال کون بناتا، ان کی تربیت کون کرتا. آج مدرن زمانے میں عورتیں کیا کہتی ہیں، میرے اوپر شوہر کے والدین کی خدمت کرنا فرض نہیں ہے، شوہر کے بھائی بہن کی خدمت کرنا میرے اوپر فرض نہیں ہے، اور کچھ مفتیوں سے فتوے بھی لے لیتی ہیں عورتیں. آج یہ ٹرینڈ بہت زیادہ چل رہا ہے. اب یہاں یہ سمجھنا یہ ہے کہ حضرت جابر حدیث زیادہ سمجھتے تھے کہ یہ عورتیں آپ کی زیادہ حدیث سمجھتی ہیں. حضرت جابر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اگر میں اپنی بہنوں جیسی کنواری لے آتا تو میری بہنوں کی تربیت کون کرتا. اس کا معنی یہ ہے کہ عورت کی ذمہ داریوں میں سے ہے. عورت کی ذمہ داری، ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ فرض ہے بھائی، ایک ہوتی ہے کہ بھائی رعایت کرنا، یہ انسان کا جو ہے اخلاقی فرض ہے. تو اخلاقی فریضہ ہے کہ بھائی ساس سسر کی خدمت کرنا، اپنی نند کی خدمت کرنا، جو چھوٹے اس کے بھائی بہن ہیں ان کی خدمت کرنا، ان کی دیکھ ریکھ کرنا، اور اس پر اجر ہے. ایسا نہیں کہ یہ کوئی گناہ کا کر دے گی تو گناہ ہو جائے گا، اس پر اللہ نے اجر اور ثواب رکھا ہوا ہے. بہرحال تو یہ حدیث انہی سے مروی ہے. خرج عام الفتح الی مکہ، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے فتح مکہ کی. فتح مکہ سن 8 ہجری میں وقت وہ جو ہے، اور رمضان کے مہینے میں. ہاں آج اس کا معنی ہے بہت سارے لوگ کہیں بھی رمضان کے مہینے میں کیا جو ہے، ہاں رمضان کے مہینے میں یہ کم نہیں، دین کا کوئی بھی کام ہو کسی بھی وقت اسے انجام دیا، اور ضرورت کے اعتبار سے ہر چیز ہو سکتی ہے. ضرورت تھی نکلنے کی رمضان میں، تو رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے سن 8 ہجری کے اندر. فصام، اور حالت صوم میں نکلے، روزے کی حالت میں نکلے. اور کہاں نکلے؟ ٹہلنے گھومنے کے لیے، جہاد کے لیے نکلے. سوچیے بڑا کام جو ہے، ہاں جہاں پر قوت چاہیے، طاقت چاہیے، توانائی چاہیے، ان سب کی ضرورت ہے. اس کے بعد بھی لیکن سب سے بڑی جو طاقت وہ کیا ہے؟ سب سے بڑی طاقت وہ دین کی طاقت ہے، ایمان کی طاقت ہے. روزے کی حالت میں، ایمان کی حالت میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، یہاں تک کہ بلغ قراء الغمیم. قراء الغمیم ایک جگہ کا نام ہے. مکہ معظمہ سے جب آپ نکلیں گے تو تقریباً 64-65 کلومیٹر کی، آج کل عصفان کہا جاتا ہے، تو کہہ رہے وہاں کے قریب جو ہے یہ قراء الغمیم تھا. آج اس وقت اس کا کوئی دوسرا نام بھی برقا یا کچھ رکھا گیا ہے. وہاں پہنچے. فصام الناس، لوگ روزے سے ہیں. ثم دعا بقدح من ماء فرفعه، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کا تقریباً وقت ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک پیالہ منگایا. فرفعه، اور اس کو بلند کیا، یعنی دکھایا لوگوں کو، دیکھ لو یہ کیا ہے، پانی. فرفعه حتی نظر الناس الیہ، تاکہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں، لوگ دیکھ لیں کہ میرے ہاتھ میں ایک پیالہ ہے اور اس پیالے کے اندر پانی ہے. ثم شریب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پی لیا. یہ کون سا روزہ تھا؟ فرض روزہ تھا کہ نفلی روزہ؟ فرض روزہ، رمضان کا روزہ تھا. رمضان کا روزہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑ دیا. فقیل له بعد ذلك ان بعض الناس قد صام. اب یہ عمل آپ نے کیا اور اس کے بعد بھی دیکھا، آپ کو خبر دی گئی کہ کچھ لوگ روزے سے ہیں، انہوں نے روزہ بھی نہیں توڑا ہے. قال اولئک العصاة اولئک العصاة، اللہ کے نبی نے کہا یہ نافرمان لوگ ہیں، یہ نافرمان لوگ ہیں. اچھا یہاں پر دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا، چاہے وہ زبانی ہو یا وہ عملی ہو، یہاں آپ نے کسی سے روزہ توڑنے کے لیے نہیں کیا، وہ صرف آپ نے عمل کیا، پانی دکھایا، پیالہ دکھایا، اور پھر آپ نے پانی پی لیا، عمل کیا. جو یہ آپ کی حدیث ٹھہری، ہاں اسے حدیث عملی کہا جاتا ہے. اب جن لوگوں نے اس کے باوجود بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑ دیا ہے، ہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اندر کچھ لوگ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ بھئی ہم بہت زیادہ متقی ہیں، بہت زیادہ پرہیزگار ہیں،
تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ نافرمان لوگ ہیں. کس چیز کی نافرمانی کی تھی انہوں نے؟ اللہ کے نبی کے عمل کی نافرمانی کی. جسے اللہ کے نبی کے قول کی نافرمانی ہے، ایسے ہی آپ کے عمل کی بھی نافرمانی ہے. آپ نے کوئی چیز کہا تو وہ نہیں کرتا آدمی تو نافرمان ہوتا. آپ نے جو کیا ہے، جیسے ابھی نماز آپ نے صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. یعنی ہمارے عمل کے خلاف اگر کرو گے تو وہ نافرمانی مانی جائے گی. بعض روایتوں کے اندر ہے فقیل لہ ان الناس قد شق علیہم الصیام. اچھا، آپ نے روزہ توڑنے کا آپ کے ذہن میں کیوں آیا؟ بعض لوگوں کی حالات کو آپ نے دیکھا. کچھ لوگ آپس میں اپنی تھکان اور مکہ مدینہ منورہ سے چلے ہیں لوگ، 420 کلومیٹر مکہ ہے مدینہ منورہ سے، اتنے دور کا سفر کر کے آئے. اس حالت میں اب آدمی کے کیا کیفیات ہوں گی؟ تو بعض لوگوں میں آپس میں گفتگو سنی ہوگی آپ نے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالات سے اندازہ لگایا ہوگا کہ بھائی ان کے اندر تھکان پائی جا رہی ہے مکمل، اس پر نہیں ہے جو ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ ان پر روزہ دشوار ہو رہا ہے، وَإِنَّمَا يَنظُرُونَ فِي مَا فَعَلْتَ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں جو آپ نے کیا ہے. کیا کیا تھا کہ پانی منگایا، فَدَعَا بِقَدْحٍ مِّن مَّاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد پانی منگایا اور آپ نے پیا، فشرب، آپ نے پی لیا. اس حدیث میں جو بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ اسلام دین رخصت ہے، دین رحمت ہے. اللہ نے اس میں تیسیر رکھی ہوئی ہے. جب حج کی جو رمضان کی جو آیتیں آئیں گی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، پڑھتے جائیے، اس میں آگے آئے گا کیا؟ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا. شاید کوئی بہن جو ہے ابھی پال گھر سے کوئی حج کے لیے نکلی ہیں جو ہے، استغفر اللہ، ایسے اعمال جو ہے وہ شاید تنہا جا رہی ہے یا کس کے ساتھ جا رہی ہے، کچھ پتہ نہیں ہے جو ہے. یعنی اتنا، اسے کیا کہیں گے؟ اس کو کہیں گے تقویٰ کا بخار. تقویٰ کا بخار کچھ لوگوں کو اس نوعیت کا آتا ہے. نہیں جائز اسلام کے اندر اپنے آپ کو ہلکا رکھنا، اکیلے جانا جو ہے. اور سفر کتنا کیسا سفر، اللہ کے نبی کی حدیث کی السفر قطعۃ من العذاب، سفر جو ہے وہ جہنم کا عذاب کا ایک ٹکڑا ہے جو ہے. اور وہ بھی عورت ذات جس کو بغیر محرم کو سفر کرے تو اس کے لیے درستی نہیں ہے جو. اتنے حالات، اتنی ساری چیزیں جو ہے. تو بہرحال کچھ لوگ اس نوعیت کی چیزیں، اسلام میں جو رخصتیں ہیں، رخصت پر عمل کرنا یہ افضل ہے بنسبت اس چیز کی. اجازت ہے کہ رمضان میں سفر کی حالت میں روزہ رکھا جا سکتا ہے، لیکن نہ رکھنا یہ زیادہ افضل ہے. جی. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أجد بقوة على الصيام في السفر فهو علي جناح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم. وأصله في المتفق من حدیث عائشہ ان حمزہ بن عمرو وسل. نعم، حمزہ ابن عمرو بن الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے رسول، اجد بقوۃ علی الصیام فی السفر، کہ اللہ کے نبی حالت سفر میں روزہ رکھنے کی طاقت میرے اندر ہے. فہل علی جناح، کیا میں ایسا اگر کروں تو کیا میں گنہگار ہوں گا؟ یعنی حرج کی بات ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو، یہ رخصت من اللہ، یہ اللہ کی طرف رخصت ہے، اللہ کی طرف سے آپ کو یہ رخصت بخشی گئی ہے، تیسیر ہے اسلام میں. فمن اخذ بها فحسن، جو رخصت کا فائدہ اٹھائے تو یہ اچھی بات ہے. یعنی رخصت کا فائدہ اٹھانا اچھی بات ہے. ومن احب ان یصوم فلا جناح علیہ، اور جو پسند کرے کہ وہ روزے کی حالت میں رہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یعنی حالت سفر میں اگر روزہ رکھتا ہے تو رکھنے کی گنجائش ہے، لیکن نہ رکھنا یہ بہتر ہے، اور ہمیشہ بہتر چیز کی طرف آدمی کو پیش قدمی کرنی چاہیے.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه رواه الدارقطني والحاكم وصححه. نعم، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رخص للشیخ الکبیر، بوڑھے آدمی کے لیے رخصت دی گئی ہے. کس بات کی؟ ان یفطرا، کہ وہ روزہ نہ رکھے، وَيُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، اور ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، اور اس پر کوئی قضا نہیں ہے. دیکھیے، بیماریوں کی دو شکل ہوتی ہیں. ایک بیماری وہ ہوتی ہے جس کی شفا یابی کی امید ہوتی ہے، اور ایک بیماری وہ ہے جس میں شفا یابی کی امید نہیں ہوتی ہے. اب بڑھاپا ایک ایسی بیماری ہے کہ اب اس میں آدمی جوان تو ہوگا نہیں، ہاں، دن بدن وہ کمزور ہوتا چلا جائے گا. اب اسے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے اس آدمی کی، تو اب اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے رخصت دی ہے کہ چاہے وہ بوڑھی ہو چاہے وہ بوڑھا ہو، اگر بڑی عمر کے ہو گئے ہیں اور ان کے لیے روزہ رکھنا دشوار ہے تو ہر روزے، حالانکہ روزہ رکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ رکھنے میں ان کو کیا ہوگی؟ دشواری ہوگی، پریشانی ہوگی. تو اس لیے اب ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے رخصت دے دی ہے کہ اب وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے. اور ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے نصف سا، جیسے ایک سا تقریباً 2 کلو 666 گرام کا ہوتا ہے، تو آدھا سا ہر مسکین کے. ایسا نہیں کہ 3 ٹائم کی خوراک دینا ہے، صرف ہر دن کے بدلے میں ایک خوراک کسی بھی مسکین کو دینا ہے. اب چاہیں تو پورے مہینے کا ایک ساتھ نکال دیں، اور چاہیں تو یومیہ کسی آدمی کو اگر اپنے گھر کھلانا چاہیں تو بھی کھلا سکتے ہیں، یا اگر ان کے گھر کا راشن دے دیں تو ہو سکتا ہے اس راشن سے بیچارے دوسرے لوگ بھی مستفید ہو جائیں، تو آپ کو اور اجر و ثواب مل جائے. ورنہ ایک آدمی آپ کے گھر آئے گا، کھائے گا اور چلا جائے گا. اور ہو سکتا ہے آپ اگر آدھا سا اس کے گھر بھیج دیتے ہیں، ہاں، 1 کلو 1.25 کلو جو بھی بنتا ہے، تو ہو سکتا ہے اس سے دوسرے اور لوگ بھی کھائیں، تو آپ کے ثواب میں اور اضافہ ہو جائے. تو اللہ نے رخصت دی ہے، اس رخصت پر آدمی کو فائدہ حاصل کرنا چاہیے. پھر ابھی درس کو یہاں روکا جاتا ہے، انشاءاللہ پھر مستمر رکھیں گے.